بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين رسول صلى الله صادق بابا حسين جد الحسن والحسين قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورہ احزاب کی آیت کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اس آیت کو ہم آیت تدبیر بھی کہتے ہیں۔ جو افراد حدیث قصہ سے واقف ہیں اور جہاں جہاں تلاوت حدیث قصہ ہوتی ہے وہ سب آیت تدبیر سے واقف ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے، ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ تقریر آپ کے سامنے آئیے محفوظ رہ جائے گی اور اپنا تو میں آپ کے لیے نیا آپ میرے لیے نئے ہیں۔ آپ میری کتابت سے واقف ہیں اور میں آپ کی سماعت سے واقف ہوں۔ 2 سال یہ پروگرام نہیں ہوا کورونا کی وجہ سے۔ بہرحال الحمدللہ حالات بہتر ہیں۔ غیر منتظمین نے یہ پروگرام برپا کیا، اس کا انعقاد کیا اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ تمام نیک کاروں کو قبول فرمائے۔ تو حضور والا میں یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کو آیت تدبیر کہتے ہیں، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے اور اس آیت کی سند کا نام ہے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ اس آیت کی سند کا نام ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور یہ بھی دیکھوں گا کہ آپ کی سماعتیں کہاں تک میرے کتابت کے ساتھ چلی ہیں۔ بہت چیز و چیتا کہ میں حدیث نہیں پڑھتا تھا، بہت آسان لفظ ہیں، آسان اردو ہے۔ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں دیکھیے ہر طرح کا موضوع ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا ہے اور اس سال کا میرا پورا عشرہ حدیث کے ساتھ، اور آپ نیٹ پر سرچ کر کے سن سکتے ہیں، میرا پورا عشرہ حدیث کے ساتھ۔ بہت سارے افراد نہ سمجھ نہ فہم، جنہیں نہ قرآن کا علم ہے، نہ تعلیم کا علم ہے اور نہ اخبار پیغمبر کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کہانی ہے اور کہانی جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ کہانی جھوٹی ہوتی ہے، حدیث قصہ تو کہانی ہے۔ اردو ادب مجھے بھی تھوڑا بہت پتا ہے، اردو ادب میں کہانی جھوٹی نہیں ہوتی، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اردو ادب میں کہانی جھوٹی نہیں ہوتی، افسانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس بات پر اڑ جائیں کہ نہیں صاحب کہانی جھوٹی ہوتی ہے تو سیدھی بات ہم بھی جانتے ہیں، سچے لوگوں کی سچی کہانی ہوتی ہے، جھوٹے لوگوں کی جھوٹی کہانی ہوتی ہے۔
ہوا ہو تو قرآن سے میں نظیر قائم کر دوں۔ قرآن مجید نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے، سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے، اور قصص ہے قصے کی جمع اور قصہ کہانی کو کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ سچے لوگوں کی سچی کہانی ہوتی ہے اور جھوٹے لوگوں کی جھوٹی کہانی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات اور میں گزارش کر رہا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا، یعنی قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ دو چار کہانی ہم آپ کو سنائیں اور آپ میں صاحب بہت اچھی کہانی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تمام قصوں میں سے جس قصے کو اللہ سب سے اچھا قصہ کہے اس کی بات الگ ہے۔ آخر سورہ یوسف میں وہ کون سی خوبی ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ سورہ یوسف کو احسن القصص کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف پڑھنے کے بعد اتنا اندازہ ہوا کہ یوسف کی داستان میں تین باتیں مشترک ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا۔ سورہ یوسف میں تین باتیں ہیں، آنسو ہے، غسل ہے اور محبت ہے۔ اب جس داستان میں آنسو ہو، غسل ہو اور محبت ہو، وہ داستان اللہ کی نظر میں سب سے بہتر داستان ہے۔ آخری بات آپ تک پہنچ جائے، آپ کس مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ صدقہ غیر وقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھیے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ دیکھیے جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، یہ ثقافت، یہ تہذیب، یہ تمدن ہمیں بزرگوں سے ملا ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ہر جگہ کہا ہے تو یہاں بھی کہہ رہا ہوں، یہ ثقافت، یہ تہذیب، یہ ادب، یہ تمدن، یہ عقیدہ ہمیں بزرگوں سے ملا ہے۔ مولوی کا کام عقیدہ بتانا نہیں ہے، عقیدے پر چلانا ہے۔ مولوی کا کام عقیدہ بتانا نہیں ہے، عقیدے پر چلانا ہے، عقیدے پر چلانا ہے۔ ہمارے بزرگ جو عقیدہ بتا چکے، ہمیں انہیں عقائد پر چلنا ہے۔ ایک بات اور ناراض نہ ہوئیے گا کہ مولوی اور ساتھی کا منبر پہ کام کیا ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے۔ وہ منبر پر آئے اور سیرت اہل بیت بیان کرے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر پر آئے اور سیرت اہل بیت بیان کرے۔ سیرت کہتے ہیں آئینے کو، منبر سے آئینہ دکھا دیا جائے، جس کی جیسی صورت ہے ویسی ہی نظر آئے گی۔ جملہ دو راہوں پہ مولوی اور مولانا کام عقیدہ بتانا نہیں، عقیدے پر چلانا ہے۔ اگر زمانہ کے سب یعنی مدد نہیں کہنا چاہیے تو آپ کبھی نہ مانیے گا، کبھی نہ مانیے گا، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے سب سے پہلے علی سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ آخری بات آپ کو پہنچ جائے، اگر کوئی کے سب یعنی مدد نہیں کہنا چاہیے تو انہیں سمجھائیے کہ اسلام کی تاریخ بھی یعنی مدد سے شروع ہوئی ہے۔ آپ توجہ دیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ رہ جائے گی۔ دیکھیے تقریر دوسرے خیمے میں نہ جانے پائے اور آپ کو توجہ سے سن رہے ہیں کہ میں جملے یہ ہدیہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر میں مجلس مکمل کر دوں گا۔ آپ مطمئن ہو کر بیٹھیں، اگر آپ کو اشرا سننا ہے تو نیٹ پر آپ سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ میرا پورا اشرا اس ساتھ کا حدیث کے ساتھ عنوان پر موجود ہے، جس میں میں نے رموز حدیث کے ساتھ پر بحث کی ہے۔ پہلا دیکھیے، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا، اور گھر میں اگر دادی اور نانی ہوں تو ان سے پوچھئے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری دادی، ہماری نانی بی بی سیدہ کی کہانی کی منت مانا کرتی تھی۔ توجہ چاہوں گا، بی بی سیدہ کی کہانی کی
मन्नत माना करती थी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं बीबी सैयदा की कहानी सुनूंगी। और एक दिन देखा ये जा रहा है कि कहानी सुनी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मन्नत पूरी हो गई। अभी तो कहानी सुनी जा रही है। अब लफ्ज को महफूज कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। एक है कहानी और एक है हकीकत। कहानी और हकीकत में बुनियादी फर्क ये है, कहानी उसे कहते हैं वाकया किसी और का हो, बयान कोई और करे। उर्दू अदब में आप जाएंगे तो कहानी उसे कहते हैं कि वाकया किसी और का हो, बयान कोई और करे, वो है कहानी। हकीकत कि जिसका वाकया हो वही बयान करे। तो पूछना बस इतना है, हदीस के साथ कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। अरे जब सैयदा की कहानी सुनने से मन्नतें पूरी हो रही हैं, अब अगर हदीस के साथ पढ़ने से रिस्क में बरकत हो, माल में बरकत हो, हयात में बरकत हो, घर में बरकत हो, तो ताज्जुब का क्या बात है? रहमत के लिए, बरकत के लिए। ये तो हमारे बुजुर्गों ने ये कायम किया कि जब अक़्द का मौका हो तो हदीस के साथ, नई दुकान हो तो हदीस के साथ, नया मकान हो तो हदीस के साथ। एक और बात कह रहा हूँ, खुदा करे कि आप समझ ले कि आप देखिए अब तो के मौके पर देखिए, चाहे सब कुछ भूल जाए हदीस के साथ नहीं भूलेंगे। अरे मौलवी साहब हदीस के साथ बता दीजिए, हदीस के साथ जब आप एक दुआ होती है कि जिसमें वसीला बनाया जाता है जनाब आदम और जनाब हव्वा को, है ना, और बीबी ज़हरा को, मौला अली को, रसूलुल्लाह को, बीबी खदीजा को, इनको वसीला बनाकर अक़्द के बाद जो दुआ कराई जाती है आपके पेश नजर है। शादी ब्याह का मकसद क्या हुआ है कि अल्लाह नेक औलाद अता करे, स्वाले औलाद अता करे, यही तो मकसद होता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक माँ के लिए बड़ा शरफ ये है कि बेटे को पाल के आज़ादार बना दे। एक माँ के लिए बड़ा शरफ ये है कि बेटे को पाल के आज़ादार बना दे। तो आप तो के मौके पर तो दुआ के परवरदिगार ने औलादे सवाले अता फरमा, बीबी खदीजा के वसीले से, रसूलुल्लाह के वसीले से, बीबी ज़हरा के वसीले से, मौला अली के वसीले से, जो ये नए शादीशुदा हुए हैं इन्हें औलादे सवाले अता कर, क्योंकि शादी का मकसद यही होता है कि नस्ल आगे बढ़े, औलाद फूले फले। अब ज़माना हमसे न पूछे कि हम औरों को वसीला क्यों नहीं बनाते, बीबी खदीजा ज़हरा को वसीला क्यों बनाते हैं? तो दोनों की चार बात ये है कि वसीला उन्हीं का बनाया जाता है जिनकी नस्ल हो। ये मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा जुमले पर। समाज और मुआशरे की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है, सुन लीजिए बात आ गई है तो, बेटा पैदा हुआ तो खुश हो गए, मिठाइयां बढ़ रही हैं, अब बेटी पैदा हुई तो मुंह उतर गया। हम तो बेटा चाहते थे, अरे मुंह क्यों उतरा है मौलवी साहब, ये चौथी बेटी है। इमाम ने फरमाया कि बेटी के पैदा होने पर मुतमइन्ना हुआ करो, बेटी अपना रिस्क लेके आती है। और जिस घर में बेटियां होती हैं वहां रहमत के फरिश्ते 2 मरतबा आते हैं। और रसूलुल्लाह ने कहा मुझे ऐसा घर अच्छा नहीं लगता जहां बेटियां न हो। बेटी की असमत और फजीलत को मानिए। सब बेटा की मैं तवज्जो चाहूंगा,
اور سرکار بھائی آپ کی تائید چاہوں گا، دعا چاہوں گا آپ سے، صاحب یہ بیٹا کیوں چاہتے ہو؟ ارے بیٹا گھر کا چراغ ہوتا ہے، بیٹی سے نسل آگے بڑھتی ہے، بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے، بیٹی سے نسل آگے نہیں بڑھتی کبھی، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نسل نہیں چلتی۔ یہ کس نے آپ کو سمجھایا کہ نسل فقط بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، بیٹی سے نہیں بڑھتی؟ یہ ناسمجھی کیسی؟ آئیے قرآن مجید پڑھیے، جن نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے۔ جن نبیوں کی نسل بیٹوں سے چلی آج ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، اور جس نبی کی نسل بیٹی سے چلی کائنات کے گوشے گوشے میں سادات کی شکل میں نسل موجود ہے۔ تو رحمت کے لیے، برکت کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے پڑھیے حدیث کے ساتھ، بڑی برکت ہے۔ اس میں بہت سارے رموز پوشیدہ ہیں، بہت سارے اس میں رموز پوشیدہ ہیں حدیث کے سامنے۔ اب ایک تقریر میں ساری باتیں نہیں ہو پائیں گی، بہت سارے رموز پوشیدہ ہیں۔ آپ جیسی وظائف الابرار کھولیں گے اس میں آپ کو ملے گا۔ روایت کس سے ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ آج بات آپ تک پہنچ جائے کہ یہ روایت کس سے ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، مدینے کے رہنے والے ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں، اور شہزادی زہرا نے حدیث کے ساتھ کی تعلیم جابر کو دی۔ کہ گھر میں سموجود ہے، ام سلمہ سے کہہ سکتی تھی، کہہ سکتی تھی، نہیں کہہ سکتی تھی، ام ایمن سے کہہ سکتی تھی، لیکن اس حدیث کے ساتھ کی تعلیم دی تو جابر کو دی، کیونکہ جابر پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے پانچویں امام تک کا زمانہ دیکھا، اور قبر حسین کے پہلے زائر یہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، یعنی پیغمبر کے زمانے سے لے کر پانچویں امام تک کا زمانہ جابر نے دیکھا۔ چونکہ شہزادی کو پتا تھا کہ جابر کو اللہ طولانی حیات عطا کرے گا، تو میں جابر کے ذریعے چاہنے والوں کے گھر گھر حدیث کے ساتھ پہنچاؤں۔ آج یہ بات آپ تک پہنچا بھی لفظ رکھ رہا ہوں، اور مانیت کو بس آپ پہچانیے گا۔ اور جابر کی شخصیت کیا ہے کہ پیغمبر نے جابر کو اپنے وارثوں کے نام بتائے، اور جب پانچویں امام کا نام بتایا، نام بتایا اور کہا جابر تم، اور فرمائے گا تم ہمارے اس فرزند سے ملاقات کرو گے جس کا نام ہے محمد باقر۔ اور جب میرے اس فرزند سے ملاقات کرنا تو میں تمہیں امانت دے رہا ہوں، امانت سلام، میرا سلام میرے فرزند تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے رسول کو اکثر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور محترم شخصیتیں یہاں پہ تشریف فرما ہے، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بات کو محسوس کر لیں گے۔ پیغمبر اسلام جب آپ نے جابر کو امانت سلام عطا کیا، تب جابر نوجوان تھے، ان کا ذہن بڑا مضبوط رہا ہوگا، ان کا ذہن بڑا قوی رہا ہوگا، لیکن جب آپ کے لیے پانچویں فرزند کا دور دیکھیں گے تب تو یہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں ان کا حافظہ ساتھ دے یا نہ دے، آپ یہ امانت سلام کیوں دے رہے ہیں؟ کہا سنو، اگر مجھے جابر کے ذہن پر اعتبار نہ ہوتا تو میں امانت سلام نہ دے گا جابر کو۔ پوچھنا بس اتنا ہے کہ جس نبی کو صحابی کے ذہن پر اتنا بھروسہ ہو، اسے خود کے ذہن پر اتنا بھروسہ ہو۔ ایک بات اور گزارش کر رہا ہوں، جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں میں بھی زندگی
زندگی گزار رہا ہوں، نہ آپ سماج اور معاشرے سے کٹتے ہیں اور نہ میں سماج اور معاشرے سے کٹتے ہوں. آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے. اگر امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ تو کسی خاص فرقے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، نہ تو جوش عقیدت میں خطاب کر رہا ہوں. جو جہاں سے سننا چاہتا ہے میری تقریر سن سکتا ہے. اگر امت محترم ہے تو نسبت پیغمبر کی بنیاد پر، آخری بات آپ تک پہنچا ہے، دنیا کا توجہ سے لے کر، نہ تو جوش عقیدت ہے نہ کسی خاص فرقے کے لیے بات کر رہا ہوں. جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، جو جہاں سے سننا چاہتا ہے وہاں سے میری تقریر سن سکتا ہے. بیان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے جہاں مطالعہ میں کمی ہوتی ہے. امت اگر محترم ہے تو نسبت پیغمبر کی بنیاد پر. ہم اس لیے محترم ہے کہ ہماری نسبت پیغمبر سے. خدا کی قسم جس دن پیغمبر کی نسبت ختم ہو جائے امت ذلیل ہو کے رہ جائے. یہاں پہ غور نہیں فرمایا خدا کی قسم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت اگر محترم ہے تو نسبت پیغمبر کی بنیاد پر جس دن پیغمبر کی نسبت ہٹ جائے امت ذلیل ہو کے رہ جائے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا، جب تک پیغمبر سے نسبت رہی کچھ بھی رہا ہو معاشرے کی نظر میں عزت دار تھا، لیکن پیغمبر کی نسبت ختم ہوئی پوری دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گیا. تو نسبت پیغمبر کی بنیاد پر نسبت کا بڑا احترام ہے. اب بات آگے دل بھی جملہ سنی کے روکوں گا نہیں، چونکہ یہ مہینہ بھی شہادت کا مہینہ ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہے، تو باتیں آپ سن لیجیے پلیز. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے لکھا ہے سیرت میں، جیسے لکھا میں ویسے بیان کر رہا ہوں، ویسے ہی بیان کر رہا ہوں. ہاں کچھ تجزیاتی جملے میرے ہوں گے بس، لیکن جیسا واقعہ لکھا ہے میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں. ہمارے چھٹے امام بیت الشرف سے باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اور آپ بیت الشرف سے باہر نکلے تو جا رہے ہیں. ادھر سے امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے تھے. انہوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھا عصا، تو امام اعظم نے کہا کہ نوجوان ہو اور عصا کا سہارا لے کے چلتے ہو. ایک تنظیم ہے امام کا، کیونکہ شاگرد تو ہے امام کا، ہمیں کیا لینا دینا، استاد و شاگرد کی بات ہے. امام اعظم نے کیا کہا ہمارے مولا سے کہ نوجوان ہو عصا کا سہارا لے کے چل رہے ہو، دیکھیں میری طرف. کہا ابو حنیفہ سنو، میں عصا کا سہارا لے کے نہیں چل رہا ہوں، یہ عام عصا نہیں ہے، یہ عصائے پیغمبر ہے، یہ رسول اللہ کا عصا ہے. میں اسے تبرکاً لے کے باہر نکلا ہوں، اس کا عصا ہے، رسول اللہ کا عصا ہے، میں تبرکاً لے کے باہر نکلا ہوں، سہارا لے کے چل نہیں رہا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ دوڑے، چاہا کہ عصائے پیغمبر کو چومے، نسبت پیدا ہوئی نا پیغمبر سے، چاہا کہ عصائے پیغمبر کو چومے. امام نے عصا پیچھے کر لیا، کہا کہ آگے بڑھائیے، میں عصا چومنا چاہتا ہوں، یہ پیغمبر کا عصا ہے، حضور پاک کا عصا ہے، ذرا چومنے دیجیے. امام نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. اگر چومنا ہے تو اس ہاتھ کو چومو، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو مزاجی کیفیت آ رہی ہوگی اگر میں نتیجہ پہنچانے گیا آپ تک. دیکھیں علم حاصل کریے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے. ترقی کریے، علم حاصل کریے. مولا علی فرماتے ہیں علم و حکمت مومن کی کوئی بھی میراث ہے، جہاں ملے لے لے. علم حیات ہے، ایمان نجات کا ذریعہ ہے، یہ بھی مولا کی حدیث ہے. ہر طرح علم حاصل کرو، جیسا بھی علم ہو
حاصل کرو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے. یتیم وہ ہے جو علم سے اور ادب سے دور ہے. یہ الگ موضوع ہے میرا. یتیم وہ ہے کہ جو علم اور ادب سے دور ہے. علم حاصل کرو. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث آئی, سنیے گا توجہ سے. پیغمبر فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین جانا پڑے تو چین تک کا سفر کرو. یہ پیغمبر کی مثالی حدیث ہے. مقام تشبیہ میں پیغمبر نے کہا ہے. اہل ادب کی توجہ چاہوں گا. مثالی حدیث ہے. اس زمانے میں سارے کام آسان تھے, سفر کرنا مشکل تھا. تو حدیث کا مقصد یہ تھا, مفہوم حدیث یہ ہے, چاہے جتنی دشواری ہو لیکن علم حاصل کرو, چاہے جتنی پریشانی ہو علم حاصل کرو. یہ مثالی حدیث تھی جو اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل تھا. مسلمانوں کی سمجھ میں حدیث آ گئی. سامان سفر بار کر لیا, اونٹ پر لاتا, گھوڑے پہ لاتا, کہا صاحب ہم چین جائیں گے پڑھنے کے لیے, کیونکہ نبی نے کہا علم حاصل کرنے چین جاؤ. سامان سفر لاد لیا, مدینے سے باہر نہیں نکلے. ابھی باہر نکلے تھے کہ بہلول مل گئے. وہ کچھ وہاں ڈھونڈ رہے تھے, تلاش کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے پوچھا جو علم حاصل کرنے چین جا رہے تھے, کہا بہلول کیا ہوا؟ کہا سوئی گر گئی ہے. بہلول ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا میں بھی تلاش کر رہا ہوں. تو بھی ایسا ڈھونڈنے لگے, تلاش کرتے لگے, اور بہت دیر تک تلاش کرتے رہے, نہیں ملی. کہا بہلول کہاں گری تھی جو نہیں مل رہی ہے؟ کہا سن تو گھر میں گری تھی. کہا ہو پاگل, جب سوئی گھر میں گری ہے تو یہاں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کیا پاگل ہو؟ کیا پاگل تو تم ہو. شہر علم کا دروازہ یہاں پر جو ہے, امام اعظم ہو گیا تو اس امام کا علم جس منزل میں رہا ہوگا. اللہ بڑی بات آپ پر پہنچ جائے. کہا نا تمہیں چننا ہے, اسحاق کو چنو. یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے, یہ خون رسول اللہ کا ہے, یہ گوشت رسول اللہ کا ہے, کیونکہ میں فرزند رسول ہوں. مولانا حامد صاحب ایک عجیب سا نکتہ ذہن میں آ گیا, وہ سن لیجیے اور خدا کی قسم گھر میں بھی جا کے سوچئے گا. جتنے بھی ہمارے امام ہیں, 12 امام میں سے 11 امام, یہ سب فرزند رسول کہلاتے ہیں. یہ تاریخ معجزات کا عجب معجزہ ہے کہ بیٹے ہیں ابو طالب کے, کہلاتے ہیں فرزند رسول. بھائی سوال پڑھے ہیں ہٹ کر ہے, لیکن سن لیجئے. دیکھیے جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کے سلسلے میں ماں اور باپ کی, ان ذمہ داریوں کو مولا نے بیان کیا ہے. اور جو ذمہ داری ماں اور باپ کے سلسلے میں اولاد کی ہے, ان ذمہ داریوں کو بھی مولا نے بیان کیا ہے. باپ کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں کیا ہے؟ ہم نے اسی سماج اور معاشرے میں لوگوں کا رونا سنا ہے. ارے ہمارا لڑکا تو بڑا نیک تھا, بڑا شریف تھا, فلاں جگہ پڑھنے چلا گیا, فلاں شہر میں پڑھنے چلا گیا, وہاں خراب معاشرہ تھا وہ بگڑ گیا. یہ کوتاہی آپ کی ہے. معصوم نے فرمایا پہلے اپنے بچے کو دین سکھا دو, اس کے بعد گھر سے باہر نکالو. جب دین سیکھنے کے بعد کہیں جائے گا نا, کبھی وہ معاشرے کا اثر نہ لے گا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, مگر جملہ ہدیہ کر رہا. تو جو حقوق ہیں اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کے حقوق ہے, مختصر سے تمہیں گزارش کیے دے رہا ہوں اپنے اس محترم مجمع کے سامنے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, تو یہ نہج البلاغہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھیں. ہمارے یہاں امام کے نام ہیں, ان کے القابات ہیں, تو ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے, مثلا بیٹا پیدا ہوا ہے, ہم نے نام رکھنا چاہا علی,
تو پھر ارے علی تو چچی جان کے لڑکے کا نام ہے، اگر ہم رکھ لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، محمد رکھنا چاہیے تو مامو جان کے لڑکے کا نام ہے، وہ غصہ آ جائیں گے، یہ تو خالہ جان کے لڑکے کا نام ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں نام رکھیے چاہے جتنے علی ہو چاہے جتنے محمد ہو، خیر کے پڑھ رہا ہوں تو گھر میں چاہ کے سکھ کیے گا۔ جب درباری ابن سعد میں چوتھے امام پہنچے ہیں نا کوفے میں، اب جن کے پیش نظر ابن سعد کی تاریخ ہے انہیں بہت اچھا لگے گا میرا جملہ، میرا کیا امام کا جملہ ہے پڑھ میں رہا ہوں، انہیں بہت اچھا لگے گا امام کا جملہ کہ جن کے پیش نظر ابن سعد کی تاریخ ہے۔ ابن سعد نے چوتھے امام پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو مولا نے کہا کہ میں علی ہوں۔ علی تو مارنا لے گئے، میرے بھائی علی تھے، کہا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے علی ہیں؟ تو امام نے کہا کہ سن ملنگ، اگر اللہ میرے بابا حسین کو 1000 بیٹا دیتا تو سب کا نام علی رکھتے، سب کا نام علی رکھتے۔ اس کے بعد امام کا جملہ سن، امام فرماتے ہیں نام علی سے تو اس لیے چڑھ گیا کہ اگر تیرا بھی کوئی باپ ہوگا تو میرا گھر کا نام رکھتا۔ تو ذمہ داری ہے اچھا سا نام رکھے۔ دیکھیے صرف باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کا نام رکھے، اپنے بیٹے کا نام صرف باپ رکھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، فقط یہ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کا نام رکھے، ورنہ کوئی دوسرا نام نہیں رکھ سکتا۔ ہاں جسے باپ اجازت دے تو وہ نام رکھے، یا خود باپ رکھے یا باپ جس سے کہے وہ رکھے، ورنہ ہر کوئی کسی کے بیٹے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور 7 دن کے اندر نام رکھنا ہے، 7 دن کے اندر پیدا ہوا تو 7 دن کے اندر نام رکھنا ہے، اگر نام نہ رکھا اور خدا نہ کرے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ آخرت کی دھوپ میں اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہے گا کہ تم نے مجھے آخرت کی بھیڑ میں گمنام کر دیا۔ اب اگر نام معین نہیں ہو پا رہے کیا رکھا جائے تو معصوم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ نام معین نہیں کر پا رہے ہو تو 7 دن کے لیے اگر بیٹا ہے تو نام علی رکھ دو، بیٹی ہے تو نام فاطمہ رکھ دو۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھے۔ تو اے میرے اللہ، تو نے باپ کو اختیار دیا اپنے بیٹے کا نام رکھے، تو پھر تو نے آئمہ کے نام کیوں رکھے؟ یہ جو آئمہ کے نام ہے نا یہ انتخاب پروردگار ہے، آپ اسے بہتر جانتے ہیں، آپ کی نظر مجھ سے بہتر تاریخ و تفاصیل پر ہے۔ پروردگار تو نے اماموں کے نام کیوں رکھے؟ جب باپ کی ذمہ داری ہے تو باپ رکھتا، تو نے اماموں کے نام کیوں رکھے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے نطفے سے ہے تم اس کا نام رکھو، جو میرے منہ سے ہے میں اس کا نام رکھوں۔ اچھا سا نام رکھیں، قرآن کی تعلیم دیں اور ادب سکھائیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، علم حاصل کریے، تقلیم بڑی موڑنے نہ پائے۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا امام اعظم سے؟ اگر چومنا ہے تو میرے ہاتھ کو چوم، یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہے، یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ خون رسول اللہ کا خون ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں میں، امام اعظم عصا کا بوسہ لینے آگے کیوں بڑھے؟ کہا صاحب چونکہ عصا کی نسبت پیغمبر سے کی۔ مولانا صاحب میں نے یہاں پہ 2 نقطہ لگایا ہے، ایک نقطہ میں نے عزائے فاطمیہ میں پڑھا ہے اور ایک نقطہ میں نے محرم کے لیے رکھا ہے، تو دونوں نقطہ میں آپ کو سنائی دے رہا ہوں۔ کیوں چوننے کے لیے آگے بڑھے؟ صاحب یہ پیغمبر کا عصا ہے، تو کون سی خاص بات ہے کہ اس عصا کی نسبت پیغمبر سے ہے، تو احتراماً اسے چوما جائے گا۔ پوچھنا بس اتنا ہے امام اعظم عصائے پیغمبر چومے تو جائز، ہم پیغمبر کے نواسے کی سری چومے تو بھیدار۔
اور بہت اہم ہے. کیوں امام اعظم آگے بڑھے؟ کیوں امام اعظم آگے بڑھے؟ کہ عصائے پیغمبر ہے. عصا محترم نہیں ہے، نسبت پیغمبر سے محترم ہوا، کیونکہ پیغمبر سے نسبت پیدا ہو گئی. اب اگر عصا سے پیغمبر کی نسبت پیدا ہو جائے تو عصا امام اعظم کی نظر میں قابل احترام ہے، تو وہ سیدہ کتنی قابل احترام ہوگی کہ جن کے احترام میں پیغمبر اڑ جاتے تھے. آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، کچھ باتیں جلدی آپ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. تو حضور والا تقریر کہاں سے بنی پڑ گئی؟ یہ حدیث کے ساتھ سند ہے آیت طہیر کی، اور آیت طہیر کی تعلیم شہزادی زہرا نے جابر کو دی تاکہ جابر کے ذریعے چاہنے والوں کے گھر گھر حدیث کے ساتھ پہنچائے. اور جب حدیث کے ساتھ کی تلاوت ہوتی ہے تو جو بھی آئے گا وہاں سب کو فائدہ پہنچے گا. اور یہاں جب برکتیں بٹے گی نا تو مسلک دیکھ کر نہیں، کیونکہ اہل بیت کی عطا اپنا پرایہ نہیں دیتی، ان کی عطا عام ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں، چھوٹے وقت نہیں ہے میرے پاس کہ حدیث کے ساتھ پڑھنے سے کس کو کیا کیا فائدہ پہنچا. وہ بہت سارے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں. بس اچھا، حدیث کے ساتھ آیت طہیر کی سند، نزول آیت طہیر کی شان، یہ ہے حدیث کے ساتھ. سند ہے بی بی سیدہ سے، اور کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ کسی عام خاتون نے حدیث کے ساتھ کی تعلیم دی، بی بی سیدہ نے تعلیم دی ہے. تو اب یہاں پہ راوی والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ حدیث ضعیف ہے کہ قوی ہے. وہ بی بی روایت کر رہی ہے جو خود صدیقہ ہے، اور میں دنیاوی صدیق و صدیقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس صدیقہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس صدیق و صدیقہ کی تشریح قرآن مجید نے کی ہے. ورنہ ہمارے یہاں جس کو چاہا صدیق کہہ دیا، جس کو چاہا صدیقہ کہہ دیا. تو جوش بدعت ہے، میں کسی خاص خطبے کے لیے نہ میں کسی پہ درج کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ صدیق و صدیقہ کے معنی بھی تو سمجھ لیجئے. ہر سچ بولنے والا صدیق، ہر سچ بولنے والی صدیقہ. اگر یہی شرط ہے تو میدان مباہلہ میں سب کو جانا چاہیے تھا. مباہلہ تو صداقت کا میدان ہے نا، تو سب کو بھائی ہر سچ بولنے والے کو جانا چاہیے تھا، ہر سچ بولنے والی کو جانا چاہیے تھا. جب سچ بولنا ہی معیار ہے صدیق و صدیقہ ہونے کا تو سب کو جانا چاہیے تھا. اب آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، میں آپ کا ذہن پڑھ رہا ہوں. انہیں چھوڑ دیجئے جنہیں نبی نے چھوڑ دیا. وہ پکڑ کے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوڑیے جنہیں نبی نے چھوڑ دیا. ہم تو سلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ابو ذر کی بات کر رہے ہیں. ایمان میں 10ویں درجے پر ہے سلمان، مباہلہ میں نہیں جائیں گے. ارے ابو ذر کے لیے حدیث پیغمبر موجود ہے، آسمان نے سایہ ہی نہیں کیا کہ اپنے سچے انسان پر، لیکن نہیں جائیں گے مباہلہ میں. جب سچے ہیں تو جائیں نا. کہا دیکھو میدان مباہلہ میں سچ بولنے والوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کی ضرورت ہے جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے. پتا چلا کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیق و صدیقہ. اب تاریخ سے نزید پیش کر دوں بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ میرے مخاطب بھی نہیں ہے، میں تو نوجوان بھائیوں سے اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہوں. سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے، جو کہہ دے وہ ہو جائے. جیسے علی نے کہا اگر میں کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے. اب دیوار نے رنگ بدلنا شروع کر دیا. جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ ٹھہر جا، مثال دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں. یعنی علی نے کہا اگر میں کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے، تو دیوار نے رنگ بدل کے بتایا. علی آپ صدیق ہیں. شہزادی نے بچوں سے کہا سو جاؤ، تمہارے کپڑے آ جائیں گے اور کپڑے آ کے بتائیں گے کس طرح
یہ قرآن کسی صدیق و صدیقہ کہہ رہا ہے؟ قرآن کو اپنی دلیل تھی اور تاریخ سے میں نے پیش کی، قرآن میں بھی تو نصیب ہونا چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ محبت ہمیں راس نہیں آئی، محبت ہمیں راس نہیں آئی، یعنی محبت نے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ باپ نے محبت کی تو بھائی نے کنویں میں پھینک دیا، پھوپھی نے محبت کی تو چوری کا الزام لگا، زلیخا نے محبت کی تو عصمت بچانا پڑی۔ تو محبت میں ہمیشہ مجھے گھاٹا ہوا ہے، وہ تھی یوسف علیہ نبی اللہ کی محبت کہ جہاں خسارہ تھا اور ہم 1400 سال سے اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، سوال فائدے میں کچھ لگے گا۔ اب سننا، شاید میں موضوع پورا نہ کر سکوں، سننا میں نوجوان بھائی، امام نے فرمایا کہ جب میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک، پھر سے سنیے امام نے کیا کہا، چھڑے امام نے، جب میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ ارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے گا توجہ سے، اور سرکار بھائی دعا وہیں سے دے دیجئے گا۔ جب امام نے کیا کہا، جب میرے دادا علی کی محبت کی ٹھنڈک، آپ میر تقی میر کی غزلیں پڑھ لیجئے، مرزا غالب کی غزلیں پڑھ لیجئے، جہاں بھی محبت کی تشبیہ دی گئی ہے گرمی سے دی گئی ہے۔ محبت کی تشبیہ گرمی سے دی گئی ہے۔ غالب نے کہا عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، یہ لگائے نہ بنے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق پر زور نہیں ہے وہ آتش غالب، یعنی محبت کی تشبیہ گرمی سے دے رہے ہیں، آگ سے دے رہے ہیں۔ میرے بچوں، دنیاوی محبت کے چکر میں نہ پڑنا، یہ دنیا کی محبت دل کو جلا دیتی ہے، علی کی محبت دل کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ مجھے گوشہ نشینی چاہیے جہاں میں صرف تیری عبادت کر سکوں۔ قید خانے میں چلے گئے قید خانے میں، جناب یوسف علیہ نبی نے قرآن کا واقعہ ہے یہ، جا کے سورہ یوسف پڑھیے گا، قید خانے میں چلے گئے، رہ رہے ہیں، دو قیدی اور آ گئے، تو جناب یوسف سے ان قیدیوں نے یہ کہا کہ تم کچھ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ ہم لوگوں نے یہ خواب دیکھا، کہ کیا دیکھا ہے؟ ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے نبیذ بنا رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں۔ تو جناب یوسف علیہ نبی نے کہا کہ تم بادشاہ کے وزیر بنو گے، بادشاہ کے وزیر بنو گے، مشیر بنو گے، اس کے قربت میں رہو گے۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور کوے آ کر بھی جیسا جو ہے وہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ نبی نے کہا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، مر جاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ تم نے خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا، اب یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ہوگا ایسا ہی جیسا میں نے کہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جناب یوسف نے بتایا تھا، ایک بادشاہ کا وزیر بن گیا، ایک کو سولی دی گئی۔ بادشاہ صاحب نے خواب دیکھ لیا، کہ کون ہے جو خواب کی تعبیر بتائے؟ وزیر کو یاد آئے جو پہلے قیدی تھا، جو تعبیر بتاتا ہے خواب کی، تو قید خانے میں ہے، وہ قید خانے میں آیا۔ اب جو قرآن نے لفظیں رکھی ہے وہ سنیے، جیسے وہ قید خانے میں آیا کہتا ہے یوسفو ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، یعنی قرآن کی نظر میں صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ساری
کر چکا آپ کے سامنے، بس بیان آخری مرحلے پر ہے. تو حدیث کے ساتھ اس سند کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ صدیقہ سے روایت ہے، صدیقہ سے روایت ہے، صدیقہ سے روایت ہے. آخری بات آپ تک پہنچا. باتیں تو بہت ہیں، میں نے کہا برا اچھا حدیث کے ساتھ کے عنوان پر مگر دو چار جملے اور سن لیجیے اور پھر مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ 45 منٹ مجھے ہو گیا. کچھ جملے باب مسائل میں بھی ادا کرنا ہے. پیغمبر نے بدن میں ذوق محسوس کیا تو کہاں گئے؟ بیٹی کے گھر. جب آدمی اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اسے جو چیز اذیت پہنچاتی ہے وہ بچوں کا شور. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی جگہ میں لیٹ جاؤں کہ جہاں بچے نہ آئیں. تو حضور جب آپ نے بدن میں ذوق محسوس کیا تھا تو یہ بے بچوں والا حجرہ چھوڑ کر اس گھر کا انتخاب کیوں کیا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ یہ بے بچوں والا حجرہ چھوڑ کر سیدہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں پہ بچے ہیں. گئے. آخری بات آپ تک پہنچا. بیٹی سے کہتے ہیں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. شہزادی نے کہا اللہ آپ کو ذوق سے پناہ دے حدیث کے ساتھ. تو شروع میں اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب حدیث کے ساتھ کو ایک جملے میں سمجھا دیجئے، بیان وہی ہے ایک جملے میں سمجھ جائے، کتاب وہی ہے جو جملے میں سمجھ میں آ جاتا ہے نا. قرآن سب سے عظیم کتاب اس لیے ہے کہ نقطے میں سمٹ گیا پورا قرآن. آپ نے صاحب ایک جملے میں آپ حدیث کے سامنے سمجھائیے تو سن لیجیے. آج سے نوجوان بھائیوں، حدیث کے ساتھ شروع ہوئی ہے ذوق پیغمبر سے اور ختم ہوئی ہے علی کے چاہنے والوں کی کامیابی پر. اس کے علاوہ کچھ چھوٹو بتائیے کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا. میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بیوی نے کہا اللہ آپ کو ذوق سے پناہ دے، اللہ کی اپنی چادر مجھے اڑا دو. اس کے بعد پوری حدیث کے سامنے ذوق پیغمبر کا تذکرہ ہے نہیں، کیونکہ یہ چادر زہرا نہیں ہے، اللہ کی پناہ ہے. بس بیان میرا مکمل ہو گیا. اسی بات مسائل ہے. آپ پڑھیے حدیث کے ساتھ، چادر اڑا دی، ڈھانپ دیا. اس کے بعد کیا؟ اجمالی کو سنیے. بڑا شہزادہ آیا، گھر میں داخل ہوا، سلام کر کے اور کہا کہ میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہی کہا بڑے شہزادے. تو یہ بتائیے ابھی تو شہزادے کمسن ہیں، یہ تھے کہاں اور کہاں سے گھر آئے؟ ساری باتیں ایک تقریر میں ہو پائے گی. بھائی چھوٹے بچے چھوٹے شہزادے گھر میں رہتے ہیں اور حدیث کے ساتھ کے موقع پر باہر ہیں. اچھا پہلے بڑا شہزادہ آیا، کچھ وقفے کے بعد چھوٹا شہزادہ آیا، تو دونوں بھائی ساتھ ساتھ کیوں نہ آئے؟ یہ دونوں شہزادے تھے کہاں؟ اچھا اس کے بعد علی آئے تو علی کہاں تھے؟ یہ سارے سوالات ذہن میں اٹھیں گے. یہ ہے رموز حدیث کے ساتھ. میں نے کہا ساری باتیں تقریر نہیں ہو پائیں گی. اگر علی کے بعد سے دونوں شہزادے تو باپ کے ساتھ آنا چاہیے. یہ تو ہمارے گھر کا ماحول ہے نہیں کہ بیٹا آگے آگے باپ پیچھے پیچھے. جہاں سے شریعت چلی ہے، جہاں سے ہم نے تہذیب و ادب سیکھا، تو علی بعد میں کیوں آئے؟ شہزادوں کو آگے کیوں کیا گیا؟ کہا فقط حدیث کے ساتھ مرحلہ تھوڑی ہے، مباہلہ میں بھی آگے آگے ہوئے. یعنی کچھ امت کو پیغمبر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نزول آئے تقریر میں شہزادے آگے آگے، مباہلہ میں آگے آگے، ان کی عظمت کو سمجھنا. اب اگر فیدہ کے موقع پر تباہی دینے آگے 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 اس سے میں ان کو نمایاں کر رہا ہوں. یہ زمانے کے اثر و فضیلت کو پہچانے. بڑا شہزادہ آیا، نانا جان کہاں؟ چادر میں آرام کرنے، خوشبو محسوس کر رہا ہوں. خوشبو، اور کیسی خوشبو؟ نبوت کی خوشبو. نبوت کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، جس میں پیغمبر کی خوشبو. کہاں سے؟ بدن سے خوشبو آ رہی ہے. تبھی تو شہزادے محسوس کر رہے ہیں میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور صحابہ کرام ان پر ہماری جانب قربان ہو جائیں، قابل احترام ہے جو عقیدت رکھتے ہیں اہل بیت سے، سب قابل
पहचानिए तराम। वो पैगंबर को कैसे पहचानते थे? पैगंबर जब निकलते थे तो एक किस्म का इत्र लगाते थे, तो इत्र की खुशबू से सहाबा कहते थे कि पैगंबर गुजरे हैं। जो इत्र की खुशबू से पैगंबर को पहचान ले वो है सहाबी, और जो जिसमें पैगंबर की खुशबू से पैगंबर को पहचान ले वो है अहले बैत। हम सामने बुलाया फरमाया कभी नाना जान की खुशबू महसूस करता, बड़ा शहजादा छोटा शहजादा सब आए, मौला जी के सारे यही जुमले हैं, और सब जो है चादर में बस बयान मेरा मुकम्मल हो गया, बयान एकदम मुकम्मल हो गया। अब बाबे मसाइब है, इसके बाद आखिरी जुमला है, जमाना गुजरता रहा, आठवें इमाम का जमाना आया। पहले तो समझिए कि शहजादों ने नाना जान की खुशबू को महसूस किया, पता चला जिसमें पैगंबर से खुशबू निकलती थी, तभी तो शहजादों ने महसूस किया। अब कोई ये ना कहे कि शबे हिजरा अपने बिस्तर पे अली को क्यों लेटाया, जो खुशबू जिसमें पैगंबर से निकलती थी वही खुशबू जिसमें अली से निकलती है, ये अलग मसला है। और जमाना गुजराना, जमाना है आखिरी इमाम का, एक शख्स आ गया मामून के दरबार में, आखिरी बार मतलब आखिरी बार बयान मुकम्मल कर रहा, और उसने कहा मेरे पास कोई मुए मुबारक है, हुजूर के सर के बाल है, जरा आप बताइए ये है कि नहीं। उसने कहा कैसे बता सकते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। अब जाकर मुझे तफसील में नहीं जाना, चंद बाल इमाम ने अलग कर दिए और कहा कि ये जो है मेरे जद के नहीं है, और ये एक बाल जो है ये मेरे जद का है। कहा कैसे? कहा ये बाल मैंने अलग किए हैं, इन्हें डाल दो आग में तो ये जल जाएगा, लेकिन ये नहीं जलेगा। ये रसूलुल्लाह के सर के बाल है, मुंह मुबारक। कहा और कैसे पहचाना? कहा ये जो है, ये जो चंद बाल मैंने अलग किए हैं, इसमें से मेरे जद की खुशबू नहीं आ रही, और इस बाल से मेरे जद की खुशबू आ रही है। जमाना बदल गया, आठवां दौर आ गया इमाम का, लेकिन मिजाज इमाम का बदला। जैसे कल शहजादों ने महसूस कर लिया था जिसमें पैगंबर की खुशबू, वैसे आज का इमाम, हमारे आठवीं इमाम खुशबू महसूस कर रहे। बस बयान मुकम्मल हो गया। वो शहजादे कि जो पैगंबर के साथ साथ चादर तत्हीर में रहे, बयान मुकम्मल हो गया। अब कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है कि बयान को आगे बढ़ाया जाए। हम आप इस समातों के शुक्रगुजार हैं, परवरदिगार आपकी तौफीक आपकी साथा फरमाए, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, बुजुर्गों का साया स्वरूप में बरकरार रहे, नौजवान सलामत हैं, माँ बहनों की गोदियाँ उनके पर्दे आबाद हैं। वो शहजादे कि जो चादरे तत्हीर में पैगंबर के साथ थे, उम्मत ने बहुत सताया, बड़े शहजादे को जहर दिया गया, और इतना खातिर जहर ये जिगर के टुकड़े कट कट के बचे। मैं क्या बताऊं कि कितना कातिल जहर दिया गया था पैगंबर के बड़े नवासे को। जब शहजादी ज़ैनब को किसी ने बताया ये मौला हसन को जहर दिया गया, तो आप दौड़ी, तो आपकी ठोकर उस प्याले में लगी, जिसमें जहर बचा हुआ, वो जहर जमीन में, जमीन शिगाफ हो गई। ज़ैनब ने कलेजा पकड़ लिया, कलेजा पकड़ लिया कि मेरे भाई को इतना कातिल जहर दिया। उधर का आलम ये है कि नश्त में जिगर के टुकड़े कट कट किए हुए हैं। मौला आपकी बहन आ गई, हमारी बहन आ गई, तो हाँ ऐसा करो स्पष्ट को कहीं छुपा, कहीं मेरी बहन मेरे जिगर के टुकड़ों रोने वाले रोते रोते कहेंगे मौला हसन आपकी बहन बड़ी सादरा है, आप जिगर के 72 टुकड़ों की बात कर रहे हैं, ये करबला में 72 लाशें देखो। आज तुम अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, अल्लाह आपकी आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे, अल्लाह आपकी आंखों में रहमत नाज़िल करे। शहजादी ज़ाहरा को जैसे आपके आंसू पसंद है, वैसे आपका आवाज़ें बुलंद गिरिया करना पसंद है। अबू बसीर सहाबी है, पास इमाम की मजलिस हो रही है और भरा मजमा था, इमाम ने टोक दिया अबू बसीर मेरे दादा की मजलूमी को रोका क्यों नहीं? तो रुमाल सामने पेश कर दिया, कहा मौला मैं रो रहा था।
तुम्हार से आंसू में कतरा टपक रहे थे, अब वजीर में गवाही दे रहा हूँ तो, लेकिन मेरे दादा पे ऐसे ना रोया बोला फिर कैसे रोया करे? कहा मेरे दादा की मुसीबत पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश को। मुझे नहीं पता इमाम के मसले इमाम जाने ये सही फला और जवान बेटे का क्यों हवाला दिया? शायद शामे गरीबा भी वो माए पैसे नजर नहीं हो कि जब शामे गरीबा आई तो 12 माए खान पर बैठी थी जिनके जवान बेटे मर गए थे। जज़ाकल्लाह हो खैर जज़ा। मैं सदुइया में शायद कुछ ज्यादा पढ़ता हूँ ना रहा हूँ तो 4 दिनों में मसाइल में मुकम्मल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ आप बहुत दिलिया करते हैं हर दिन मसाइल करते हैं इसलिए मैं सबसे ज्यादा आपकी वस्तु में मसाइल करता हूँ वरना तो 4 दिनों में मसाइल मुकम्मल कर देता हूँ। सुन लीजिए 71 मैयतों पर हुसैन रोए 71 मैयतों पर हुसैन रोए 71 दाग था हुसैन के कलेजे पर। बड़ा हसास मजमा है मेरी मां बहनें सुन रही है वो भी बहुत महसूस कर रही है। 71 दाग ये रवायत में कभी कभी पढ़ता हूँ हर जगह नहीं पढ़ता। 71 दाग थे मौला हुसैन के कलेजे पर क्योंकि 71 मैयतों पर रो चुके एक ऊंट के मुतालबे पर 2 लोग लड़ते हुए रसूलुल्लाह के पास आए। मुतालबा था 2 लोग मेरा ऊंट है ये मेरा नाका है तो एक कहने लगा ये मेरा नाका है अल्लाह के रसूल इसको ज़िबह करिए तो इसके कलेजे पे दाग मिलेगा। कहा तुम्हें कैसे पता इसके कलेजे पे दाग है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने इसके बच्चों को इसके सामने ज़िबह किया है। पढ़िया मैंने 71 दाग मौला हुसैन के कलेजे पर। एक दाग और था जिसे आज तक कोई महसूस न करता ना कोई रावी ना कोई मुहद्दिस कोई महसूस ही ना कर सका। एक दाग और था 71 दाग के अलावा एक दाग और था हुसैन के कलेजे पर। क्या था सुन लीजिए। किस रावी ने कितनी सदाकत से लिखा मुझे नहीं पता फिर कह रहा हूँ किस रावी ने कितनी सदाकत से लिखा मुझे नहीं पता लेकिन उर्फ़े आम में उलमा पढ़ते हैं कि रोज़ आशूरा शहादत अली असगर के बाद कासिम सुगरा करबला आया। किस रावी ने कितनी सदाकत से अल्लाह आपकी बेटियों की खुशियों से आपके दिल को आबाद रखे। आपकी बेटियां आपकी बच्चियां सलामत हैं बीबी सुगरा के सकते हैं कि शहादत अली असगर के बाद कासिम सुगरा करबला आया यानी सुगरा का खत लेकर इमाम खड़े खैमे के तरफ आकर वो सलाम करता है सलाम अलैका या अबा मौला ने कहा ऐ परदेसी तुझ पर ही मेरा सलाम हो। उसने हैरत से इमाम का चेहरा देखा तो आपको कैसे पता चला कि मैं परदेसी कहा तेरे सलाम ने बता दिया कि तू परदेसी क्योंकि करबला के दश्त में मुझे कोई सलाम नहीं आपने सही आपकी बेटी का खत लिखा खत दिया मौला पढ़ रहे हैं और आने वाला ऐबे किस्म को देख रहा है। मौला ने पूछ लिया क्या देखते हो भाई? कहा आपकी बेटी ने खत में जो लिखा होगा एक जबानी पैगाम क्या कहा था जब मेरा बाबा खत पढ़ने लगेगा तो तुम खैमे की तरफ देखना। एक छोटा सा बच्चा गुठलियों के बल चलता हुआ बाबा तुम उसे उठा लेना मेरी तरफ से उसके चेहरे का बोझ हटेगा। बोला वो बच्चा भी लगा नहीं आया ना मेरे चेहरे को देखा कुछ नजर आया लघु है चाहिए उसी बच्चे का लघु इसके लिए मेरी बेटी ने कहा मौला आपकी बेटी ने यही कहा है कि बाबा से खत का जवाब भी ले आना। बड़ा हसास दिल है यार कहाँ से अल्फाज गाँव की तरफ की तर्जुमानी करते खत का जवाब भी लेते आना। जवाब चाहिए तो चलो मेरे साथ
सो रहा। हुसैन जवान के लाश के करीब आए, कहा अकबर बहन ने सबसे ज्यादा तुमसे शिकवा किया, तुम बहन के खत का जवाब दो। ये कह के खते सोरा अकबर के सीने पे रोने वाली, सीने से ताजा खून निकला, खते सोरा खून में डूब गया। कासिम के हवाले करके कहा ले जा, जल्दी से चला जा, यही मेरी बेटी के खत का जवाब। पढ़ दिया मैंने मसाइब, हो गई मजलिस। आखिर दो जुमला बाबे मसाइब का सुन लीजिए। 71 मैयतों में हुसैन रो चुके थे, 71